جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھا کہ سرمایہ داری کا عقیدہ کیا ہے، سرمایہ داری کا مقصد کیا ہے، سرمایہ داری کے اہداف کیا ہیں۔ سرمایہ داری کا عقیدہ انسان پرستی ہے، یعنی کہ اس کا کلمہ لا الہ الا انسان ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ آزادی، مساوات اور ترقی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک ماورائے تاریخ حقیقت ہے، یعنی کہ وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو کہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سرمایہ داری کی اصل آزادی، اٹانومی ہے۔ وہ انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات کا حصول ہے۔ انسان جو چاہنا چاہے چاہ سکتا ہے اور اس دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں لبرلزم نے جب عیسائیت کو مکمل شکست دی اور لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور ہر بڑھتی ہوئی خواہش تمہیں مزید خواہش کی طرف لے جائے گی۔ اس کی ہر بڑھتی ہوئی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو وسائل کی ضرورت ہے، اور اس وسائل میں مسلسل اضافے کے لیے ہی ریاست اور معاشرت کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ ریاست کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی خواہشات کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مرتب کیے جائیں، وہ ادارے سازی کی جائے جہاں سے ان کی اور وہ افرادی قوت کو جمع کیا جائے تاکہ وہ اس کی بڑھتی ہوئی خواہش کو پورا کر دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر بڑھتی ہوئی خواہش سرمایہ ہے۔ سرمایہ کسی دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ سرمایہ خواہش کا نام ہے۔ یہ نفس کی ایک بیماری ہے جس کو ہم سرمایہ کہتے ہیں۔ جب آدمی دنیا میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اور تکاثر کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دراصل سرمایہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے کسان ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ سرمایہ دار ہے جب اس کی خواہش دنیا میں اور جب اس کا مقصد دنیا میں اپنی خواہشات کا اضافہ کرنا ہے۔ ایک آزاد شخص کون ہے؟ سرمایہ مسلسل اضافہ چاہتا ہے، ہر وقت اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے سرمایہ کو بڑھا سکیں۔ وہ آزاد دراصل سرمایہ کا غلام ہے، تو آزادی کا مقصد سرمایہ کی غلامی ہے۔ سرمایہ داری رب کی غلامی سے نکال کر سرمایہ کی غلامی کا نام ہے۔ لوگ اپنے آپ کو رب کا بندہ بنانے کے بجائے سرمایہ کا بندہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی خواہشات کس طریقے سے زیادہ پوری ہو سکیں، مگر اس خواہش میں جب وہ سرمایہ کے بندے بن جاتے ہیں تو ان کی خواہش کے اوپر سرمایہ کے مجموعی اضافے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ہر بڑھتی ہوئی خواہش اگر مجموعی سرمایہ میں رکاوٹ ڈالے تو اس کو سرمایہ داری قبول نہیں کرتا۔ آپ کو اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ ٹیکس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، اپنی تنخواہوں کو کم کرنا پڑے گا، بے روزگاری کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اگر اس کے نتیجے میں آپ کے آقا یعنی آپ کے رب سرمایہ کی مجموعی بڑھوتری میں زیادہ تیزی ہو۔ اصل مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم سرمایہ کی بڑھوتری میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں۔ ہم اس کے بندے ہیں سرمایہ کے، اور ہمارا کام اس کی بندگی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی۔ سرمایہ داری رب کی غلامی سے نکال کر سرمایہ کی غلامی کا نام ہے۔ انسان نے سرمایہ داری کے لیے اپنے دین اور مذہب کو چھوڑا، اپنے حقیقی رب سے بغاوت کی اور سرمایہ کا بندہ بن گیا، اس خواہش پر کہ اس کی خواہشات دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکیں اور وہ ایک دن دنیا کو جنت بنا سکے، ایک دن موت کو شکست دے سکے اور جو وہ خواہش کرنا چاہے اس کی وہ خواہش پوری ہو جائے۔ مگر وقت نے دیکھا، نہ ہی لبرلزم نے، نہ ہی سوشلزم نے، نہ ہی نیشنلزم نے، نہ ہی انارکسٹ نے، نہ ہی آج کے سوشل ڈیموکریٹس نے انسان کی اس خواہش کو پورا کبھی نہیں کیا۔ انسان کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔
دنیا جو کہ جنت بننی تھی وہ اب جہنم بنتی چلی جا رہی ہے. لوگ جنگ کے بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں. دنیا ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کی زندگیاں جو پہلے 60 سال تھیں اب 80 سال ہیں، مگر پھر بھی وہ ختم ہو رہی ہیں. وہ بوڑھا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سرمایہ داری کا خواب بھی پورا ہو رہا ہے، وہ چکنا چور ہو رہا ہے. لوگوں کا یہ خواب کہ سرمایہ داری کی وجہ سے ہمیں دنیا میں ہر خواہش پوری ہو جائے گی، وہ ناممکن بن گئی ہے. آزادی کے دیوانوں نے اپنا ہر تعلق، ہر رشتہ توڑ کر سرمایہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا. ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں، دوست احباب، ان کی محبت جو اس کو پہلے نصیب تھی وہ سب چھوٹ گئی، اور ملا کیا؟ خواہشوں کا انبار جو کبھی بھی پورا نہ ہو سکا، جس میں انسان خود دفن ہو گیا. انسان دنیا میں یکا اور تنہا رہ گیا. وہ ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا جہاں وہ صرف اور صرف سرمایہ کی بندگی کرے. وہ چاہتا تھا میں آزاد ہوں، اور دراصل وہ غلام ہو گیا. وہ اس کا غلام ہو گیا جو کسی کا نہیں، یعنی سرمایہ. اب انسان ایسے دور میں ہے سرمایہ داری پہ ایمان متزلزل ہو گیا. وہ پس جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم کے دور میں ہے. اب وہ اپنی تسکین کس طریقے سے کرے؟ اب وہ کبھی جانوروں کے ذریعے، کبھی بچوں کے ذریعے، کبھی عورتوں کے حقوق کی پاسداری کے ذریعے، کبھی جنگل بچانے کے لیے، کبھی فضا کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تسکین دیتا رہتا ہے اور اس کی جستجو میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر شخص مغرب کے اندر زیادہ سے زیادہ پریشان ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. یہ دور اسی معنی میں آخری دور ہے. اب سرمایہ داری کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اس نے سب کچھ وعدے کیے جو ایفا نہ ہوئے. سرمایہ داری دنیا میں صرف چند سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں ہے جن کے پاس پوری فائنینشیل مارکیٹ ہے. انہوں نے اس سرمایہ داری کو یرغمال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اپنے پھندے میں پھنسایا ہوا ہے.